السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، یہ دور بڑا پرفتن دور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ نمودار ہوتا ہے اور اسلام کی بنیادیں ڈھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جہلاء وہ اپنے آپ کو مفتی اور عالم سمجھ کر لوگوں میں گمراہی بانٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ بہت سارے گمراہ لوگ اپنی گمراہی کو پھیلانے کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جن میں سے چند ایک مشہور جو لوگ ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب ہیں، محمد شیخ صاحب ہیں، اس طرح اور بھی لوگ ہیں، اور انہی میں سے ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں۔ یہ لوگ دنیا کو کتاب و سنت سے ہٹانے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اگر مشکوک بنا دیا جائے، نہ ہمارے پاس قرآن بچتا ہے، نہ احادیث بچتی ہیں، نہ سیرت بچتی ہے، نہ شریعت، نہ دین، کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ جو بھی شخص آئے ہم اس کی باتوں کو سنیں، کیونکہ وہ دلیل دے رہا ہے۔ دلیل دینے کو تو ہر بندہ دنیا میں دلیل دیتا ہے، تو کیا صرف دلیل کا نام سن کر آپ قائل ہو جائیں، یا آپ اس کو اپنا راہبر اور رہنما مان لیں؟ کیا قادیانی مناظرے نہیں کرتے مسلمانوں کے ساتھ؟ کیا وہ دلیلیں دینے کی کوشش نہیں کرتے؟ کیا روافض وہ اہل سنت کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دلائل نہیں ذکر کرتے جو خود ان کے نزدیک دلائل ہوتے ہیں؟ کبھی کسی شخص نے یہ سوچا ہے کہ یہ قادیانی ہے، قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہے، میں سنوں تو صحیح ذرا؟ دیکھیں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے نا، سوچنے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی بات درست ہو۔ ہمارا قادیانیوں سے اختلاف ختم نبوت پہ ہے نا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے، تھوڑی دیر کے لیے یہ خیال کر لے کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ کر نبوت کے جاری ہونے پر اور آج بھی نبی آنے پر جو وہ استدلال کر رہا ہے شاید وہ درست ہو، تو ایسا شخص فوراً مرتد ہو جائے گا، ایسا سوچنے کے بعد مسلمان نہیں رہے گا۔ حالانکہ دلیل تو وہ قرآن سے دے رہا ہے، دلیل تو وہ حدیث سے دے رہا ہے، اپنے خیال میں اس کے پاس بڑے دلائل ہیں۔ اسی طرح ایک شخص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کے ایمان کی نعوذ باللہ نفی کرنے کے لیے وہ کہتا میں تمہیں قرآن سے بتاتا ہوں کہ تمہارے صدیق کی کیا حقیقت ہے۔ تو کیا آپ یہ سوچ لیں گے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہو سکتا ہے اس کی بات درست ہو، سنوں تو صحیح میں؟ کیا کوئی مسلمان ایسا سوچ بھی سکتا ہے؟ آخر قرآن سننے میں کیا حرج ہے؟ قادیانی سے سنیں یا کسی رافضی سے سنیں؟ آخر حدیث سننے میں کیا حرج ہے؟
یہ اشکال عام لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے اور اسی لیے ان کو پھر گمراہی کی لائن پہ لایا جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص نہ تو دلیل سمجھنے کے قابل ہوتا ہے اور نہ ہر وقت اس کے ذہن میں اس کا کوئی جواب ہوتا ہے کہ جو گمراہی گھڑی جا رہی ہے، جو دلیل تراشی جا رہی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور انسان پھسلتے ہوئے اس کو دیر نہیں لگتی۔ تو یہ گمراہ لوگ جو ہیں پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی دعوت کو پھیلا رہے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے لوگ کہتے ہیں جی دلیل تو دے رہا ہے نا، بات سنیں تو صحیح۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ دلیل آپ نے سننی کس سے ہے؟ یہ دلیل دینا علماء کا کام ہے۔ علماء فتویٰ دیتے ہیں، دین میں رہنمائی کرتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل کرتے ہیں۔ کوئی جاہل آدمی کبھی بھی اس قابل نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کی رہنمائی اس سے لے لیں، کیونکہ وہ جاہل ہے۔ علماء موجود ہیں، آپ علماء سے فتویٰ لیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تو ٹوک الفاظ میں حرام قرار دے دیا کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ قطعاً فتویٰ نہ دے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کے بارے میں آپ کے پاس علم نہیں ہے آپ نے اس کے پیچھے نہیں پڑنا۔ چیز ہے کہ آپ جہالت کی بنا پر لوگوں کو بھی گمراہ کرتے رہے، اور یہ قرب قیامت کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ اللہ رب العزت علم کو اٹھا لیں گے، لیکن علم کو کیسے اٹھائیں گے؟ علماء کم ہوتے چلے جائیں گے، لوگ علماء کو چھوڑ کر جہلاء کی طرف رجوع کریں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ بغیر علم کے فتوے بانٹیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرب قیامت ایسا ہوگا، جہلاء فتوے دیں گے، جہلاء بغیر علم کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے ایسے عناصر کی نشاندہی، ان کی چالوں کو سمجھنا اور لوگوں کو ان سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اب لوگ کچھ عرصہ پہلے تک یہ کہتے تھے کہ دیکھیں جی ایک دو صحابہ کرام سے اسے اختلاف ہے، انجینئر صاحب کو اور کیا مسئلہ ہے جی، توحید میں دیکھو جی وہ، اور فلاں میں یہ، فلاں میں یہ۔ ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ اپنا عقیدہ ظاہر نہیں کرتے، کھل کر نہیں بتاتے ہیں، ان کا مذہب اس میں جھوٹ بولنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے یہ لوگوں کو اپنی حقیقت واضح طور پر نہیں بتاتے۔ بات شروع کی ہے 2 صحابہ کرام سے، 3 صحابہ کرام سے، بڑھتے بڑھتے 5-7 صحابہ کرام، اور اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ نہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معاف کیا ہے، نہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معاف کیا ہے، نہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے انصاف کیا ہے۔ بات صرف چند ایک صحابہ کرام کی نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو کتاب و سنت کی روشنی میں ایک ایک صحابی قابل احترام ہے اور قابل عزت ہے، اس کا احترام کرنا، اسے عقیدت رکھنا، اس سے محبت رکھنا واجب ہے، اور یہ ایسا واجب ہے جس کے بغیر دین اور ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے دلائل تو بے شمار ہیں، لیکن آج میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فتنے کیسے دن بدن آگے قدم رکھتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات شروع کیے، ان کی شان میں توہین اور تنقیص شروع کی، پھر آگے بڑھ کر سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، پھر آگے بڑھ کر سیدنا عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، پھر اس سے آگے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور پھر چلتے چلتے ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی بھی توہین شروع کر دی۔ اب مجھے بتائیں، امت کا اس بات پر اتفاق ہے، قرآن بھی اس بات پر گواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی اس بات پر گواہ ہیں
کہ اس امت میں سب سے بڑھ کر افضل اور اعلیٰ کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اس امت میں کوئی اختلاف نہیں، مسلمانوں میں کوئی دو رائے نہیں، آج تک ایک بھی سکہ محدث مفسر مسلمان اس نے کبھی اس بات میں کبھی تأمل بھی نہیں کیا، ہچکچاہٹ کا بھی اظہار نہیں کیا، امت میں کبھی بھی اس بار میں اختلاف نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں اور وہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر خلافت کا کوئی حقدار تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، لیکن ان ظالموں نے اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو سنی ظاہر کر کے اہل سنت کے نوجوانوں کو رافضی بنانے کی کوشش شروع کی ہوئی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلاف بھی طوفان بدتمیزی کھڑا کیا، یہاں تک الفاظ کہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو ہوا تھا، سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ اول کے لیے انتخاب ہوا تھا، تو انجینئر صاحب کے یہ الفاظ ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو ہوا آج تک امت اس کو بھگت رہی ہے۔ امت میں جتنا بھی فساد ہوا، جتنا بھی قتل و غارت ہوئی، جتنا بھی خون خرابہ ہوا، وہ سارا کا سارا سقیفہ بنی ساعدہ کے فیصلے کی وجہ سے ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں اور آپ فرما کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو ابو بکر ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں اپنی وفات سے کچھ دن پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کہا، فرمایا کہ میرے پاس اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں لکھ کر کچھ دے جاؤں، مجھے خطرہ ہے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ انا اولا، میرا حق زیادہ بنتا ہے، میں حقدار ہوں، کوئی تمنا کرنے والا لالچ اور حرص میں آئے گا اور یہ کہے گا کہ میرا حق بنتا ہے، لہٰذا میں کہتا ہوں کہ میں لکھ کر دے جاؤں تاکہ امت میں بعد میں اختلاف نہ ہو۔ یہی وہ مسئلہ ہے نا جس کو بنیاد بنا کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو متہم کیا جاتا ہے کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھنے نہیں دی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ خود سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس چیز کے حامی تھے جس کے حامی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ہمیں مکمل دے دیا ہے، اب اسی دین میں سے ہمیں کسی چیز کی نشاندہی کرنی ہے، ہم اتنے نالائق ہیں کہ اب تکلیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ تکلیف دیں کہ ہمیں لکھ کر دیں، آپ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لکھوا چکے ہیں، دین مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا آپ کو آرام کرنے دیا جائے۔ اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ بات سمجھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا واجب اور فرض ہے، کبھی بھی علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کاغذ قلم لانے میں دیر نہ کرتے۔ چلو عمر رضی اللہ عنہ پر تو یہ الزام لگاتے ہو کہ انہوں نے سیدنا علی کی خلافت کو لکھنے نہیں دیا، اب بتاؤ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیوں کاغذ قلم لے کر نہیں آئے؟ پڑھے لکھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کاتب تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی کاتب تھے، پڑھے لکھے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کاغذ قلم کیوں نہیں لے کر آئے؟ اس لیے کہ ان کی رائے بھی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق ہو گئی تھی، اور یہی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے موقع پر فرماتے ہیں کہ عائشہ اپنے والد کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ لکھ کر دے جاؤں تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو، کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میرا زیادہ حق بنتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رہنے دو، مجھے اللہ رب العزت نے یہ بات سجھائی ہے، میری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے
کہ یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، کہ میرے بعد ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ نے کسی کو پسند کرنا ہے، نہ میرے بعد ابو بکر کے علاوہ مومنوں نے کسی کو پسند کرنا ہے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ اور پھر مومنوں نے، صحابہ کرام نے بالاتفاق سقیفہ بنی ساعدہ کے مقام پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کر لی۔ اس کی طرف اشارہ کر کے انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ سارا پھڈا جو امت میں پڑا ہے یہ سقیفہ بنی ساعدہ کی وجہ سے پڑا، اور یہ الفاظ بولتے ہیں۔ بتائیں یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توہین ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آج ابوبکر صدیق زندہ ہوں، اپنے اس انتخاب پر خون کے آنسو روئیں۔ اب مجھے بتائیں ایسا شخص کیا اہل سنت ہو سکتا ہے کہ اب بھی لوگ یہ دلیلیں تراشیں گے کہ دیکھیں جی قرآن حدیث سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ نے ان سے قرآن حدیث سننا، ان جاہلوں سے، قادیانیوں سے بھی سنو، پھر قادیانیوں سے کیوں نہیں سنتے ہو؟ کیوں روکتے ہو لوگوں کو قادیانیوں کے چینل نہ سنو؟ آج تو ٹی وی چینلز ہیں، یوٹیوب چینلز ہیں، قادیانیوں کو بھی فروغ دو، پھر وہ بھی تو قرآن سے دلیلیں گھڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح یہ بدبخت قرآن و حدیث سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف زبان درازی کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ نہ قرآن میں ایسا کچھ ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایسا کچھ ہے۔ ان کا موقع بالکل باطل ہے۔ کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کلمہ حق بولتے ہیں لیکن اس سے استدلال باطل کرتے ہیں، اس سے جو مراد تراشنے کی کوشش کرتے ہیں وہ باطل ہوتی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے بارے میں اکٹھی گستاخی اور توہین یہ کی ہے۔ پوچھا گیا، سوال ہوا انجینئر صاحب سے، آن دی ریکارڈ ہے، آن دی ریکارڈ ہے، ویڈیو کسی کو چاہیے ہم ذمہ دار، ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں، ابھی اس موقع پر پیش کرنے کے لیے تیار۔ سوال ہوا کیا خلفائے راشدین کے دور میں انصار کو ان کا حق ملا ہے؟ کیا خلفائے راشدین کے دور میں کسی نے انصار کو بڑے عہدے دیے ہیں جو کہ ان کا حق بنتا تھا؟ جواب ہے کہ نہیں، خلفائے راشدین کے دور میں انصار کو کوئی بڑا عہدہ نہیں ملا، ان کی حق تلفی ہوئی ہے سوائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے۔ اب مجھے بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ ان الفاظ کا کیا ہر بندہ عقل مند یہ بات سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا کہ یہ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کی توہین کی جا رہی ہے، انہیں حق تلفی کرنے والا اور انصار کا حق مارنے والا کہا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انصار کو عہدے دیے، ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے نہیں دیے، اور پھر کہتے ہیں یہی تو فرق ہے۔ اب بتائیں کیا فرق ہے؟ کون سی ایسی بات تھی، کون سی ایسی نیکی تھی، کون سا دین کا ایسا کام تھا، کون سا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان تھا جس پر ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے عمل نہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ ان کا حق مارا گیا، تو پھر کہتے ہیں کہ انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے حوض کوثر پہ آ کے مجھے ملنا ہے، اور حوض کوثر پہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی حق تلفی کرنے والوں کو فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی۔ یہ الفاظ ہیں ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے بارے میں، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم سے تو خاص دشمنی ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں ہم خلافت کو مانتے ہیں اور ہم خلافت کے قیام کی کوشش کرتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، جس خلافت کو خود بدنام کر رہے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اپنی خلافت کے لیے نااہل قرار دیتے ہیں، ان کی خلافت کے دور کو برا دور قرار دیتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہادت کو ان کی اپنی غلطی کا خمیازہ قرار دیتے ہیں، اس کے بعد کس خلافت راشدہ کی بات کرتے ہیں؟ اگر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت راشدہ نہیں ہے پھر کون سا دور خلافت راشدہ ہے؟ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ ہیں، اور ان کا دور خلافت وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کر گئے
مسند احمد کی حدیث جامع ترمذی میں بھی موجود ہے، فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اللہ رب العزت آپ کو ایک خلط پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَىٰ أَن تَخْلَعَهُ فَلَا تَخْلَعْهُ حَتَّىٰ تَلْقَانِ، منافق آپ سے مطالبہ کریں گے کہ آپ اس خلط کے اہل نہیں رہے ہیں، آپ اس خلط کو اتار دیں۔ عثمان میں رسول اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آپ نے وہ خلط نہیں اتارنی ہے یہاں تک کہ مجھ سے آ ملنا ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ خلافت ملے گی، خلافت کے خلاف، آپ کی خلافت کے خلاف لوگ ہجوم کریں گے، گھیراؤ کریں گے، مطالبہ کریں گے کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ عثمان آپ نے خلافت نہیں چھوڑنی ہے، اس کے لیے شہادت کو قبول کرنا پڑے تو کر لینا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ آپ نے اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہے باغیوں کے ہاتھ میں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعث بشارت قرار دے رہے ہیں، باعث شرف قرار دے رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کہنا کہ یہ دراصل عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی کوتاہیاں تھیں، نعوذ باللہ، یہ خلافت میں جو ان سے کوتاہیاں ہوئیں اس کی وجہ سے انہیں شہید کیا گیا۔ اب بتائیں کہ یہ گستاخی اور کیا ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ ساری امت اس وقت صحابہ کرام اور تابعین، بڑے بڑے کبار صحابہ کرام موجود ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی ایک نے بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے طرز عمل پر کوئی اعتراض کیا ہو؟ کسی ایک نے بھی کہ عثمان آپ غلطی کر رہے ہیں، یہ کام آپ کا غلط ہے، درست نہیں ہے؟ کیا صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کرتے تھے؟ کر دیتے تھے نا، کہہ دیتے تھے کہ یہ غلطی ہے، آپ اس کو درست کر لیں، آپ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، قرآن میں یوں آیا ہے، حدیث میں یوں آیا ہے۔ لیکن کسی ایک صحابی نے بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے کسی طریقے سے اختلاف نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ آپ خلافت کو برباد کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان بدبختوں نے کہا ہے۔ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں کبار صحابہ کرام موجود ہیں، سمیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی کہا ہو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہ ابو بکر یا عمر آپ انصار کو ان کا حق نہیں دے رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ انصار کو ان کا حق دے دیں؟ بتائیں کہ اگر ان کی حق تلفی ہو رہی تھی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ نہیں بنتی تھی کہ اصلاح کرتے؟ کبھی ایک موقع پر بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کبھی اعتراض کیا ہو ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم پر، یا ان کی کسی پالیسی پر، یا ان کے طرز حکومت پر؟ کبھی ایک قول بھی نہیں ملے گا۔ جو بات صحابہ کرام کو سمجھ نہیں آئی، ان جاہلوں کو سمجھ آئی ہے۔ ایسے جاہل ہیں قرآن کریم اوپر دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا ہے، اوپر دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ اور ہمارا چیلنج ہے، جب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے دیتا، اگر ان کے نصیب میں ہدایت ہے، ہدایت آ جاتی ہے، پھر تو شاید کامیاب ہو جائیں، ورنہ جب تک صحابہ کی دشمنی میں مبتلا ہے، قرآن کریم کا ایک رکوع اوپر دیکھ کے پڑھیں، اوپر دیکھ کے بغیر غلطی کے پڑھ دیں، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار۔ ایک رکوع قرآن کریم کا ہم بتائیں گے کہ یہ رکوع آپ نے پڑھنا ہے، اوپر دیکھ کے پڑھیں بغیر غلطی کے۔ ترجمہ اوپر قرآن ترجمے والا سامنے رکھا ہوا ہے، اوپر دیکھ کے ترجمہ کر رہے ہیں، غلط کیے جا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں غلط پڑھ رہے ہیں، 3 دفعہ کوشش کرتے ہیں لیکن قرآن کی آیت کا صحیح تلفظ نہیں کر سکتے، کسی ایک آیت کا تو دور کی بات، ایک لفظ کا عربی قواعد کے مطابق ترجمہ نہیں کر سکتے۔ ایسے جہلا ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم امت کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بتاؤ امت اتنی جاہل اور بدبخت ہو گئی ہے کہ تم جیسے جہلا کو اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا ہوا۔ ہم تو اس دنیا میں کسی گاڑی پر کسی اناڑی ڈرائیور کو نہیں بٹھاتے، یہ برداشت نہیں کرتے کسی اناڑی شخص کے ساتھ ہم سفر کر لیں۔ ہماری جان کا معاملہ ہے، ہمارے مال کا معاملہ ہے، ہماری صحت کا معاملہ ہے، ادھر ایمان کا مسئلہ ہے، اس پہ کمپرومائز کیا ہوا ہے۔
ایمان سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، شریعت سیکھنی ہے تو سوشل میڈیا پہ جی فلاں اسکالر کو سن لو، فلاں اسکالر کو سن لو، جی بات تو کر رہا ہے نا جی، دیکھیں دلیل بھی دے رہا ہے۔ آپ پھر یہود و نصارہ کی کتابیں بھی پڑھا کرو، ان کی دلیلیں بھی دیکھا کرو، قادیانیوں کی دلیلیں بھی دیکھا کرو، رافضیوں کی کتابیں بھی پڑھا کرو اور انہیں پروموٹ کیا کرو۔ کتنے ایسے بدبخت لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ چلے جائیں، لکھا ہوگا جی قرآن سے ہم صحابہ کی حقیقت بتاتے، قرآن میں لکھا ہوا ہے صحابہ نعوذ باللہ منافق ہو گئے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے جی بخاری سے ہم دکھاتے ہیں، مسلم سے دکھاتے ہیں کتنے صحابہ منافق تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آپ مجھے بتائیں تو کیا پھر ان کی باتیں بھی سننی چاہیے؟ یہ رافضیوں کے ایجنٹ ہیں، صحابہ کرام کے دشمن ہیں، اپنی بھی آخرت برباد کر رہے ہیں، شہرت کے پیچھے، جھوٹی شہرت کے پیچھے اپنے آپ کو تباہی کے راستے پہ لگایا ہوا ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں۔ لوگ نوجوان بھولے بھالے جن کو علم نہیں ہوتا، ایک طرف دیکھتے ہیں دوسری طرف ان کے سامنے ہی نہیں آتا معاملہ کیا ہے۔ اور کتنے ایسے نوجوان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے واپس پلٹ آئے، جب انہوں نے دوسرا رخ دیکھا، انہوں نے کہا ہم تو اسی کو سنے جا رہے تھے، ہم تو سمجھتے بڑا علامہ ہے۔ پھر جب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی حقیقت یہ ہے، اتنے جھوٹ بولتے ہیں، یہ اتنی خیانتیں کرتے ہیں، اتنی ڈنڈیاں مارتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دے۔ ایسے لوگ صحابہ سے محبت کرنے والے 10 سال سے صحابہ کے دشمن بنے ہوئے، صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے، ان سے بغض رکھ رہے، پھر اللہ رب العزت انہیں ہدایت دیتا ہے، ان کے سامنے حقیقت آتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے ہر بندے کو موقع نہیں ملتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں گمراہی میں پڑ گئے ہیں، عقیدہ برباد کر لیا ہے، ایمان کا سودا کر لیا ہے، لیکن ان کے پاس موقع نہیں ہے توبہ کریں، ان کے پاس دلیل نہیں آتی دوبارہ، ان کو ایسا ماحول نہیں ملتا کہ وہ سوچ سکیں اور غور و فکر کر سکیں، وہ تو اپنا ایمان برباد کر کے دنیا سے چلے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دلائل کو پرکھ لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، لیکن ہٹ درمی پہ اترے ہوتے ہیں۔ 10 سال سے میں لوگوں کو یہ دعوت دے رہا ہوں، آج 10 سال بعد کیسے اپنے موقف کو تبدیل کر لوں؟ ہٹ درمی اور انا آڑے آ جاتی ہے حق کو قبول کرنے سے۔ اس لیے یہ فتنے دنیا میں تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں دعوی نبوت کرنے والے، روز نئے دعوی نبوت کرنے والا کوئی آپ کو ملے، اس کے پیچھے بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں شروع میں لگ جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی دجال ہے، کذاب ہے، ساری امت کا اتفاق ہے، لیکن لاکھوں بلکہ کروڑوں اس کے بھی فالورز ہو گئے۔ یہ کامیابی کی دلیل ہے، اس کو یہ جہلا اپنی کامیابی کی دلیل بناتے ہیں۔ میرے ملینز فالورز ہو گئے، میرے جناب اتنے سبسکرائبرز ہو گئے ہیں، میرے اتنے ویوز ہیں، میری بڑی ویئرشپ ہے۔ یہ حق کی دلیل کب سے ہو گیا؟ کنجروں کے، ناچنے والوں کے، گانے والوں کے، کافروں کے، مشرکوں کے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے، ہندوؤں کے، اس سے بھی زیادہ فالورز ہیں، ان کو سننے والے، ان کو دیکھنے والے، ان کو چاہنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں۔ یہ حق کی دلیل کیسے ہو؟ حق کتاب و سنت کا نام ہے اور اجماع امت کا نام ہے۔ مسلمان جس کو گمراہی سمجھتے رہے 1400 سال تک، آج ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے کہ یہ حق ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ فرمایا جو دلیل آ جانے کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی خلاف ورزی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، مسلمانوں کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، جہاں جاتا ہے اس کو جانے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ حق واضح ہے، دلائل آ چکے ہیں، اس کے بعد بھی دلائل دیکھنے کے بعد بھی کوئی بندہ ہٹ درم ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کو مہلت دیتا ہے، کر لے جو کرنا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اللہ رب العزت پھر جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔
برا ٹھکانہ ہے۔ یہ لوگوں کو اللہ رب العزت نے ڈھیل دی ہوئی ہے۔ آج ساری امت نے بالاتفاق جن آیات سے صحابہ کرام کی شان سمجھی ہے، یہ بدبخت انہی آیات کو صحابہ کرام کے خلاف دلیل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے سب صحابہ کو جنت کا وعدہ دے دیا، چاہے شروع میں ایمان لانے والے السابقون الاولون ہو، چاہے بعد میں ایمان لانے والے بالکل آخر میں ایمان لانے والے ہو۔ تفاوت تو ہے درجات میں، آپس میں منازل تو الگ الگ ہیں، درجے تو الگ الگ ہیں، لیکن اس مقام میں سارے برابر ہیں، شرف میں سارے برابر ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دے دیا۔ سب کے پاس جنت کا کنفرم ٹکٹ ہے، ان کی جنت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ساری امت صحابہ سے لے کر آج تک سارے محدثین، سارے مفسرین اس آیت کا یہی مطلب لیتے رہے، لیکن انجینئر صاحب نے نیا شوشہ چھوڑا، کہتے جی اللہ رب العزت نے الٹیمیٹلی سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، آخر کار صحابہ جنت میں چلے جائیں گے، پہلے جہنم میں بھی جائیں گے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ اب مجھے بتائیں قرآن کریم کے کن الفاظ کا ترجمہ ہے الٹیمیٹلی، آخر کار؟ اللہ تو فرماتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کو جنت کا وعدہ دے دیا، سب جنتی ہیں، اور یہ کہتے نہیں آخر کار جنتی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس طرح کی خیانتیں کرتے ہیں۔ اب عام بندے کو کیا پتہ، عام نوجوان کو کیا پتہ قرآن کریم کی اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے تو دیکھنا ہے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے اور ترجمہ کر رہا ہے، آخر کار جنت میں جائیں گے، اس کا مطلب اللہ تو خود بتا رہا ہے کہ جہنم میں بھی جائیں۔ اس طرح کے جھوٹ بول کر اسی صحیح بخاری کا نام لیا، حدیث نمبر بتائی، کچھ ٹکڑا وہاں سے پکڑا اور باقی اپنی طرف سے گپے ہانک کر لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جھوٹ بول کر اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر کے لوگوں کو بتائے۔ ہر بندہ کہاں غور کرتا ہے، اندھے ہو گئے عقیدت میں، بس ویسے کہتے ہیں جی تقلید نہیں کرنی، فلاں صحابی سے غلطی ہو گئی، فلاں تابعی سے غلطی ہو گئی، فلاں امام سے غلطی ہو گئی، لیکن اپنا جاہل جتنی مرضی غلطیاں کرتا رہے، جتنے مرضی جھوٹ بولتا رہے، جتنے مرضی خیانتیں کرتا رہے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، غور و فکر نہیں کرتے، انا آڑے آ جاتی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، واضح اور فاش غلطی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے کہتے ہیں جی لوگوں نے بابے بنائے ہوئے ہیں، تم نے بھی تو اس کو بابا بنایا ہوا ہے، آؤ نا ہمارے سامنے بات کرو، اس کو لے کر آؤ، ہمارے سامنے بیٹھے، ساری دنیا کے سامنے ٹیبل ٹاک کرے، پتہ چلے اس کے پاس کون سے دلائل ہیں۔ جاہلوں کا ٹولہ سامنے بٹھا کر اپنے خاص حواری جن کے ساتھ اچھی شناسائی ہے، جو اپنے جال میں پھنسائے ہوئے ہیں، ان کو سامنے بٹھا کر چند ایک کو درس دے دینا، قرآن کریم کی آیات کو بگاڑ کر ان کا معنی تحریف کر کے، احادیث میں جھوٹ شامل کر کے، صحیح حدیث کا نام لے کر جھوٹی داستانیں سنا کر لوگوں کو گمراہ کرنا آسان ہے۔ کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر بات کرنا، ٹیبل ٹاک کرنا، دنیا کے سامنے آنا، یہ بہت مشکل ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، یہ عالم ایسے ہوتے ہیں، ہم طالب علم ہیں، عالم ہونے کا دعویٰ بھی نہیں ہے، ہم طالب علم ہیں، ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ہم دنیا کے سامنے بیٹھے ہیں، آؤ سوال کرو، قرآن سے انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ کو مطمئن کر کے بھیجیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی، بند کمرے میں بیٹھ گئے اور کسی کو آنے بھی نہیں دینا، ہم جانا چاہتے ہیں ہمیں جانے دیں، ہم کہتے ہیں ہم سوال بھی نہیں کرتے، چلو آپ کا درس سن لیں گے، ہمیں سامنے بٹھا کر درس دے لو، اگر ایک آیت بھی پڑھ جاؤ، ایک بات بھی کر جاؤ، منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار۔ اس لیے ان جہلاء کو پہچانیں، خود بھی بچیں، ان فتنوں سے نوجوانوں کو بچائیں، آگاہی عام کریں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہے کہ ان کی گمراہیاں ہی ملیں گی لوگوں کو، ان کا جواب نہیں ملے گا، بالکل جواب موجود ہے۔ اللہ کے فضل سے ان کی ایک ایک خیانت کا، ایک ایک جھوٹ کا، ایک ایک ان کی خباثت کا، ایک ایک ضلالت کا جواب اللہ کے فضل و کرم سے ہم دے چکے ہیں۔
آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں، اصلاح میڈیا لکھ کر سرچ کریں، ہمارا یوٹیوب چینل آ جائے۔ کوئی حدیث کا نمبر بتا رہا ہے، اس حدیث کا اصل مطلب کیا ہے، اس حدیث کے اصل الفاظ کیا ہیں، اصلاح میڈیا لکھ کر وہ حدیث کا نمبر لکھیں۔ مثال کے طور پر بخاری 4108 نمبر لکھیں، فوراً آپ کو ہمارا کلپ ملے، اس میں بتایا گیا ہوگا کہاں ڈنڈی ماری، کہاں خیانت کی، کہاں جھوٹ بولا، سارا کچھ بیان ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان فتنوں کو پہچاننے اور ان کا کلا کما کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔